یاسمین راشد, سنم جاوید اور سینکڑوں ایسے اور لوگ جو پاکستانی جیلوں میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. جہاں پہ ظلم اور تشدد ہے وہاں پہ انسانیت اور حقوق ہے, وہاں پہ اللہ کی مہربانیاں بھی ہیں اور اس کی پروٹیکشن بھی موجود ہے. گائیں بکریاں دور کی بات ہے, جانور لینا دور کی بات ہے, کٹا ہوا گوشت بھی اگر مل جائے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر تو وہ بھی بہت بڑی ایک بات ہوگی. اور ہم اس تہوار کی بات کرتے ہیں, اس موقع کی بات کرتے ہیں تو عید الاضحیٰ کے بہت گہرے معنی ہیں, نہ صرف ہمارے لیے بٹ یہودیوں کے لیے بھی. یہ جو انسٹنس ہے جس کے اوپر بیسڈ ہے اس عید کے موقع کے اوپر دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتر کرے جو بھی قسمت میں لکھا ہے. السلام علیکم ساتھیوں, بڑی عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آئی ہوپ کہ آپ کی قربانیاں قبول ہوں. آئی ہوپ کہ جو بھی آپ نے خدا سے مانگا ہو اپنی قربانیاں کر کے وہ آپ کی سب خواہشات اللہ تعالیٰ قبول کریں. پاکستان اور پاکستان کی عوام کو بہتر راستے دکھائیں, ان کی ترقی کریں, ان کی مشکلات ختم کر دیں, ہماری قربانیاں قبول کر لیں. لیٹ علی شو یو کہ اس ایپیسوڈ کو ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. آف کورس انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی اس عید ہمیں اندازہ تو ہو گیا کہ کتنی اشد ضرورت ہے. ہم یہ کانٹینٹ کامنٹس, لائکس اور شیئرز کے لیے نہیں کرتے مگر یہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اور ایسے وقت میں جب جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ٹرامٹائز کیا جا رہا ہے, ہراس اور بلی کیا جا رہا ہے سچ بولنے کے لیے, حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے, تو ایسے موقع پر, اس عید کے موقع پر تھوڑا صحافیوں کے بارے میں بھی اور وہ لوگ جو سچ کی بنیاد پہ اور حقائق کی بنیاد کے اوپر بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں, بات کرتے ہیں, ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, تشدد کے خلاف جو کاروائیاں چل رہی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, جو لوگوں کو, ایکٹیوسٹ کو, یہ جو آپ کے پوئٹ ہیں, شاعر ہیں, فرحات صاحب کشمیر سے, ابھی تک ان کا کچھ نہیں پتا. عمران ریاض خان صاحب, ان کا کیا ہوا؟ یہ تو حج پہ جا رہے تھے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا فی الحال. وہ خواتین یاسمین راشد, سنم جاوید اور سینکڑوں ایسے اور لوگ جو پاکستانی جیلوں میں پچھلے 11 ماہ سے 12 ماہ سے 13 ماہ سے ایکچولی بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. گرمی, شدت کی گرمی میں, بیماریوں میں, جیلوں میں, کچہریوں میں, وینوں میں, جس طریقے سے ان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ناانصافیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ خدا کسی بھی ناانصافی کو چلنے نہیں دیتا, کہ جہاں ناانصافی ہے وہاں پہ انصاف ہے, جہاں پہ حقائق کے اوپر وار ہے, جہاں پہ ظلم اور تشدد ہے وہاں پہ انسانیت اور حقوق ہے, وہاں پہ اللہ کی مہربانیاں بھی ہیں اور اس کی پروٹیکشن بھی موجود ہے. لیکن عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے کیا تاثر ہیں اس عید پر اور قربانیاں لینے پر؟ پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے, معیشت کے بارے میں کیا خیال ہے, اور قیدی نمبر 804 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے, جن لوگوں نے قیدی نمبر 804 کو قید رکھا ہوا ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہم نکلے پاکستان کی سڑکوں پہ, پشاور سے لے کے کراچی تک, اور ہم نے لوگوں سے پوچھے یہ سوالات اس عید الاضحیٰ کے موقع پر. ذرا سنیے. مہنگائی بہت زیادہ ہے. پچھلی مرتبہ ہم اپنے گھر میں گائے ذبح کرتے تھے, لیکن اس مرتبہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم قوت خرید سے جو ہے وہ باہر ہو گئے, اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی ہے. تو اس لیے ہم اس مرتبہ اپنے گھر کی بجائے قربانی میں حصہ ڈال رہے اس مہنگائی کی وجہ سے. مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے, حد سے زیادہ, لیکن یہ ہے کہ سنت ابراہیمی قربانی تو کرنی. جانور بہت زیادہ مہنگے اس دفعہ, بے تحاشا مہنگے جانور ہے. لیکن یہ شکر الحمدللہ کہ ہم نے پورے سال میں جو ہے نا شروع سے ہی ان کے لیے جو ہے نا
تھوڑی سی جمع پونجی رکھی ہے تاکہ جنا سنت ابراہیمی ادا کریں. کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے لوگوں کا جینا ابھی مشکل ہو گیا ہے. قربانی کے جانور جو ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہے ہیں, اس کی ریٹ روزمرہ کی جو اشیاء ہے وہ بھی خریدنے سے قاصر ہیں ہم. جی ناظرین, تو دیکھا آپ نے کہ کیا کہہ رہا ہے عام پاکستانی اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر. اس عید الاضحیٰ کے موقع پر امیر لوگ گائیں بکریاں یہ سب چیزیں لے سکتے ہوں گے, مگر سیلریڈ طبقہ جس کے اوپر جیسا آپ نے سنا کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, گوشت دور کی بات, یعنی گائیں بکریاں دور کی بات ہے, جانور لینا دور کی بات ہے, کٹا ہوا گوشت بھی اگر مل جائے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر تو وہ بھی بہت بڑی ایک بات ہوگی. تو اپنی قربانیاں جب آپ نے کر لی ہیں یا کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے, تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا. اور دکھاوے کی بات نہیں ہے, صرف ایک ایسی چیز ہے جو چلتی رہے گی, چلتی آئی ہے, اور ہمارا اس میں ایمان بھی ہے بہت. ہمارا دین زکوٰۃ پہ اخلاق, خلوص اور امن, پیار, محبت, ان سب چیزوں کی بات کرتا ہے. اور ہم اس تہوار کی بات کرتے ہیں, اس موقع کی بات کرتے ہیں, تو عید الاضحیٰ کے بہت گہرے معنی ہیں, نہ صرف ہمارے لیے بٹ یہودیوں کے لیے بھی. یہ جو انسٹنس ہے جس کے اوپر بیسڈ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم نے قربانی دی اپنے بیٹے کی, خدا نے کہا ابراہیم سے کہ اپنا بیٹا مجھے دے دو, قربان کر دو. تو مسلمان کہتے ہیں کہ جی جو بیٹا تھا وہ تھا حضرت اسماعیل. جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, بیٹا جو تھا حضرت ابراہیم کا وہ تھا اسحاق. تو اسحاق اور اسماعیل جو دو لائنیں آپ کہہ لیں چلیں, ایک سے جوڈیزم اور عیسائی دین نکلا, ایک سے اسلام نکلا, تو ان کا روٹ ایک ہی ہے اور ہماری کہانیاں ایک ہی ہیں. تو نفرتیں ہونا اس وقت فار ایگزامپل غازہ میں جو ہو رہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہودی اس کے لیے قصوروار ہیں تو یہ غلط چیز ہے. اسرائیلی اور یہودیوں میں ایک فرق ہے, دونوں کو ایک کہنا اور سب یہودیوں کو, کیونکہ ہمارا دین بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سے آتا ہے, ہم انہیں بھی پیغمبر مانتے ہیں. ہماری جو لاز ہیں, ڈائٹری لاز اسلام کے اندر, جو ہم کھاتے ہیں, جو حلال کرتے ہیں, قربان کرتے ہیں, وہ یہودی بھی وہی چیز کرتے ہیں. ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے ہیں, باعث ہیں, ان میں بھی بہت سملیرٹیز ہیں. جو مسلمان پیدا ہوتے ہی یا مسلمانوں کے اندر ختنہ کرنا ایک فرض ہے, تو یہودیوں کے اندر بھی ختنہ کرنا پیدائش کے وقت ایک فرض ہے. تو خیر اینی ویز, ناٹ ٹو ڈائیگریس, آپ اوروں پہ تنقید کیا کرنی یا نفرتیں کیا پھیلانی جب اپنوں میں ہی اتنی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو, اتنی نفرتیں ہیں, اتنی بے بسی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنی بے بسی, اپنی نفرتوں کو کم کریں اور آگے کی طرف دیکھیں, مستقبل کی طرف دیکھیں. اس عید کے موقع کے اوپر دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتر کرے, جو بھی قسمت میں لکھا ہے امہ کے لیے وہی ہو, اور اس سے بہتر جو بھی قسمت میں لکھا ہے انسانیت کے لیے وہی ہو, کیونکہ امہ سے بڑھ کے انسانیت بھی ہے میرے خیال سے. آپ کا خیال اس پہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, بتائیں کیا خیال ہے آپ کا. ڈو لائک اینڈ آف کورس ان دا کامنٹ سیکشن, اینڈ ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اگلی بار تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.